اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی جو جنگ ایران کے خلاف تمام غیر مسلم ممالک جو مل کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی فتح جو ہے وہ ایران کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی علی کے ماننے والوں کی فتح ہوتی ہے، علی کے چاہنے والوں کی فتح ہوتی ہے، علی پہ قربان ہونے والوں کی فتح ہوتی ہے، اور یہ فتح پورے امت مسلمہ کے لیے بہت فخر کی بات ہوگی۔ لیکن ایران کے ساتھ جو ہمارے مسلمان ممالک تعاون نہیں کر پا رہے، ان کی جو مجبوری ہے وہ کوئی دین سے بڑھ کے نہیں ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، جو بھائی کا بھائی پہ فرض ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے وہ ان کی مجبوری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر دیکھنے میں آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، تو تمام ممالک جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں، وہ اب اکٹھے ہونے کو جا رہے ہیں، اور بیانات بھی اب سننے میں آ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کسی دوسرے دشمن کو اڈے وغیرہ نہیں دیں گے، اپنی جو ہے سرزمین پر کسی کو قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں، اور میری دعا بھی ہے کہ ہم لوگ اس ایران کی فتح کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، اور اللہ اکبر نعرہ تکبیر کا جو نعرہ ہے نا، یہ بھی ہم سنیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ایران کے لیے ہماری دعا بھی ہے، ایرانی حکمرانوں کے لیے، ایران کے باشندوں کے لیے۔ ایران کے اندر بہت بڑا جذبہ دیکھا گیا ہے، جتنی طاقتیں ان کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، یقین جانیے اگر اسلحے کی یا ٹیکنالوجی کی یا جدید دور کے حساب سے اگر بات کی جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بات کی جائے، تو ایران ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران بہت کمزور ہے، لیکن ایران کے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ علی کے ماننے والے ہیں، وہ حسن حسینی ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ایران کے پاس کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے وہ بڑی بڑی طاقتور قوتوں کے ساتھ، طاقتور ممالک کے ساتھ، جن کے پاس بم، ایٹم بم، جہاز، بحری جہاز، زمینی فوجیں، آسمانی فوجیں، دریائی فوجیں، ایران نے ان کو اپنے ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور ان کے ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے فتح جو ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ فتح لکھی ہے، یہ ایران کے نصیب میں لکھی ہے، اور ایران انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ جنگ فتح کرے گا۔ اور ہم جیسے بزدلوں کو یہ سبق بھی سکھا کے جائے گا کہ اللہ پہ یقین رکھنا بہت بڑی بات ہے، نہ کہ ٹرمپ پہ، وہ جو اسرائیل کا یہودی ہے اس پہ ڈرو تو صرف اور صرف خدا کی ذات سے ڈرو، محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، علی کے گھرانے سے محبت کرو، اس کے اندر کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اکیلا پڑھنے سے انسان جو ہے نا مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان
اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ یہود اور انصار یہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہمارے مسلمان حکمران مختلف ممالک کے، یہ نہیں کہ پاکستان کے، مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں وہ جناب یہود اور نصارہ کو کوئی اس کا سونے کا جہاز دے رہا ہے، کوئی جناب اپنی عورتیں پیش کر کے وہاں پہ ننگے سر سے جناب اس کا استقبال کر رہا ہے، کوئی جناب بہت بڑا نوبل پرائز یعنی کہ شانتی والا انعام دے رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے بہت ایماندار اور بہت امن پسند بندہ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا جو ہے نا ایمان سے، ان بندوں کے ایمان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف نام سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ادروائز یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گا کہ ایران والا مسلمان ہو، انڈیا والا مسلمان ہو، سعودی عرب والا مسلمان ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں پہ سسٹم ہی کچھ اور ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے اور کافر کے ساتھ نہیں، کافر کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میری بھی دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک تعالی اس جنگ کا جو فاتح ہوگا وہ ایران ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔